اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے دو جلیل القدر پیغمبر، ایسے پیغمبر جو باپ بیٹا بھی ہیں، ان سے مخاطب ہیں اور ان کو خطاب میں یہ فرمایا کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں اور اعتکاف میں جم کر بیٹھنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھو۔ یہاں سے کون سی پاکی مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پاکی سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکی جو ہے مراد ہے، کہ میرے گھر کو ہر طرح کی گندگی یعنی ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک صاف جو ہے رکھنا۔ باطنی صفائی سے مراد یہ ہے کہ کفر سے، شرک سے اور نفاق کی نجاست سے میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھنا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف اس دور کے اندر جو ہے بت پرستی تھی، لہذا جو ہے اللہ رب العزت کا حکم اس دور کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی مساجد باوجود اس کے کہ اللہ کا گھر ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کا حکم ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس کے باوجود ہم مساجد کے اندر شرکیہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں مساجد کے اندر شرک کی نجاست جو ہے بھرپور ہے۔ حالانکہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی توحید کا علم جو ہے بلند ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو علماء سو ہیں وہ شرک کا بیان جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں۔ یہااں ہماری مساجد کے اندر جو ہے دیواروں کے اوپر شرکیہ عبارات جو ہے اویز ہیں، تحریرات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے اپنی مسجد کے اوپر جو ہے یا اللہ یا محمد جو ہے لکھایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے انظر حالنا اسما قالنا اغثنا یا رسول اللہ، اس طرح کی شرکیہ کلمات جو ہے وہ لکھائے ہوئے ہیں۔ تو شرک کی نجاست صرف اس دور میں نہیں، اس دور کے اندر بھی مسجدوں کے اندر جو ہے پائی جا رہی ہے۔ تو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بلکہ جو اخلاق رذیلہ ہے، تکبر سے، غرور سے، ریاکاری سے، ان سے بھی مساجد کو جو ہے بالکل پاک صاف ستھرا جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرو، نہ کہ تکبر ہو، نہ کہ غرور ہو، نہ کہ اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد ہو۔ ان اخلاقی بیماریوں سے بھی مساجد کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہری جو صفائی ہے وہ بھی جو ہے مراد ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آنے والے جو نمازی ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہو کے آئیں۔ کیا اللہ رب العزت کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، میرا پیغمبر اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے اور گندگی سے بالکل الگ تھلگ آپ ہو جائے۔ جس بندے نے عبادت کرنی ہوتی ہے اس کے لباس صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پاک صاف ستھرا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جس نے عبادت نہیں کرنی ہوتی اس کے پاس یہ ایک آسان سا بہانہ ہوتا ہے، جی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ یہ عبادت سے جی چھڑانے کے لیے جو ہے ایسے الفاظ جو ہے بولے جاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنا لباس بھی صاف رکھتا ہے اور اپنا جسم بھی ہر وقت پاک جو ہے وہ رکھتا ہے، بلکہ نماز کے وقت سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی مراد ہے، اور یہاں سے مسجد کی ظاہری صفائی بھی مراد ہے کہ میرے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، گندگی نہ ڈالو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بالکل چھوٹے جو معصوم بچے ہیں جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جو پیشاب کر دیتے ہیں، ان بچوں کو مسجد کے اندر لانے سے منع کیا ہے تاکہ مسجد کے اندر گندگی نہ آئے۔
بلکہ ایک روایت میں آپ نے دیوانہ مجنوں پاگل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی مسجد کے اندر آنے سے منع کیا ہے۔ وہ آئیں گے، تمیز تو ان کے اندر ہے نہیں، عقل ہے نہیں، مسجد کے اندر پیشاب کریں گے، گندگی جو ہے نا وہ ڈالیں گے۔ تو مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، اس کی ظاہری صفائی بھی کرنی ہے اور اس کی باطنی صفائی بھی کرنی ہے، اور یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ یاد رکھیے، مسجد کی صفائی اپنا اعزاز سمجھا کریں۔ ہم اپنے گھروں کی صفائی کرنے میں کوئی کسی قسم کا عار نہیں سمجھتے۔ اگر اہل خانہ جو نا مصروف ہیں تو ہم اپنے گھروں کی صفائی بھی خود اپنے ہاتھوں سے کر دیتے ہیں، اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کے گھر ہے، تو ان کو بھی جو ہے صاف ستھرا کرنے میں کسی قسم کا کوئی عار جو ہے نا نہ سمجھا کریں، بلکہ فخر کیا کریں۔ یہ مان کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی جو ہے نا وہ کر دیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کروں گا کہ یہ مساجد کے جو بیت الخلاء ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس کو آپ نہ سمجھا کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد کا خادم رکھا ہوا ہے، بس یہ اس کا کام ہے، ہم اس کو تنہا نہیں دیتے، نہ، بے شک اس کا کام ہے، اس کو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ہر بندہ جو ہے نا اپنا یہ اعزاز سمجھے کہ مسجد کو ظاہری لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے بالکل صاف ستھرا رکھے۔ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک بڑھیا عورت مسجد نبوی شریف کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ بڑھیا جو ہے نا کچھ دنوں سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، رات کے وقت اس کی جو ہے نا وفات ہو گئی، ہم نے جو ہے نا آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو جو ہے نا دفن کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے کے جاؤ۔ آپ نے رو رو کے اس بڑھیا عورت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر جو ہے اس بوڑھی عورت کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت جو لگاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کو یہ اعزاز کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑی جو ہے نا بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بہرحال جو بات یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہاں صفائی کن لوگوں کے لیے کرنی ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ اس آیت مقدسہ سے میں استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ اعتکاف صرف اس امت کی عبادت ہے، بلکہ اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں کی شریعت کے اندر بھی اعتکاف کا حکم تھا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہے، والعاکفین، اعتکاف کا حکم جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی تھا۔ تو یہ ابراہیمی، سچا ابراہیمی وہ ہے جو اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اعتکاف بھی بیٹھنا چاہیے۔ دنیا کے مشاغل کے اندر ہم مصروف ہوتے ہیں، سارا سال جو ہے نا ہم کمائیاں کرتے رہتے ہیں، یہ آخری 10 دن جو ہے نا بڑی قیمتی ہوتے ہیں رمضان کے، اس کے اندر جو ہے نا اپنے لیے فرصت میں وقت نکالا کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا مصروفیت سے ہٹا کر اللہ کے گھر کا مہمان بنایا کریں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اعتکاف جو بیٹھنا ہے، سب سے افضل ترین جگہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وہ بیت اللہ ہے، اور اس آیت سے بھی یہ بات جو ہے ثابت ہوئی۔ بیتیہ سے مراد اول مصداق تو بیت اللہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ طواف میں بیٹھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ کون سا گھر یہاں مراد ہے؟ بیت اللہ مراد۔ البتہ بیت سے مراد تمام روئے زمین کی مسجدیں بھی ہیں۔ جس طرح بیت اللہ کو صاف رکھنا ہے، اسی طرح تمام روئے زمین کی مسجدوں کو بھی جو ہے نا کفر، شرک اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف رکھنے کا حکم بھی ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بیت اللہ ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے گھر ہیں، اور بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہ بڑا اللہ کا جو ہے نا گھر ہے۔ تو سب سے افضل ترین جگہ اعتکاف بیٹھنے کی وہ بیت اللہ جو مکہ المعظمہ کے شہر کے اندر ہے، اس جگہ کے اندر بیٹھنا۔ پھر اس کے بعد سب سے افضل ترین جگہ اعتکاف بیٹھنے کی وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے افضل ترین جگہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اس جگہ کے اوپر اعتکاف بیٹھنا جو ہے نا افضل ہے۔
اور یہ بالترتیب حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کی اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب، جس نے مسجد نبوی کے اندر ادا کی ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز کا ثواب، اور جس نے بیت المقدس کے اندر ایک نماز ادا کی اس کو ایک روایت کے مطابق 25,000 اور صحیح ترین روایت کے مطابق 500 نمازوں کا جو ہے ثواب۔ تو اسی اعتبار سے اسی درجہ بندی کے کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھ لیں، سب سے افضل ترین اعتکاف بیٹھنا وہ بیت اللہ کے اندر ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا بیت المقدس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد روئے زمین کی ساری مسجدیں برابر ہیں۔ لیکن علماء نے پھر یہ بھی درجہ بندی کی ہے کہ اس کے بعد آپ کے شہر کی جو جامعہ مسجد ہے، جس جگہ کے اوپر جمعہ ہوتا ہے، جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، وہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد محلے کی وہ مسجد جس مسجد کے اندر پنجگانہ نماز ہوتی ہے، اس جگہ پہ بیٹھنا جو ہے نا افضل ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ اعتکاف جو ہے مردوں کا وہ مسجد کے اندر ہے، گھروں کے اندر نہیں۔ وَأَنْتُمْ مَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن پاک کی آیت ہے جی، مسجد کے اندر اعتکاف ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں۔ ہاں عورتیں جو ہیں چونکہ ان کا گھروں کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، لہذا ان کا اعتکاف بھی گھروں کے اندر بیٹھنا افضل ہے۔ مسجد کے اندر عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے۔ لیکن جن مساجد کے اندر عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں ان کی بھی علماء نے بڑی کڑی شرائط جو ہے وہ لگائی ہے۔ لہذا آسان بات یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا گھر کے اندر عورت کا افضل ترین ہے، اسی طرح گھر کی جو مسجد ہے جس جگہ کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ جو ہے نا اس کو اعتکاف کے لیے مختص کر دے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے بعد باقیہ مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں کروں۔